اے بھابی سیرت النبی کانفرنس اور میں آکا بھابی اور تینو سیرت النبی کانفرنس تے بہت ہے لیکن اے تو نہیں پڑھیا کہ واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں، یہ بھی سنانا لوگوں بھابی سیرت النبی کانفرنس میں آکھا جی اسی کوئی نہیں مندے سیرت لیکن کوئی صورت دی بھی تو گل کرنا یار اے ویک اسی اتنے ساری رات بھی حضور دی ایک بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام میں کہا بھابی یہ جا ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا اے کوئی تکلف نہیں سی بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے سورت ویکھ گل کیوں جی کیتی آئے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے آئے حضور دی سیرت تے سورت دی گل نہیں ہوندی اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی میں کہ تیری ادرک اے تیرا حضرت ہے تیری ادرک ہے اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی سامنے گورنر کھڑیا وقت دا کانسٹیبل ہے ظالمہ دی حکومت پیچھے یہود و نصارا کھڑے گولی انہیں ماری 2 باری سزائے موت انہیں سنی دس تیرے ڈیٹے کیوں درد اٹھیا سانو گل کرنا تینو درد کیڑا اٹھیا غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں یہ سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے اردو وچ دس تو کی بھونکیاں تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ جانی اے بھی گل دس دے میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلامہ دی گل کیتی وہ شعر سنو دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا وہ شعر کیویں حبشی زبان وچ اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے کہنا کچھ نہیں نہ محبت والی گل ہے یار تو کمال چنگا بھابی سانو بلا اسی سیرت بیان نہیں کرتے کمال ہاں جی سانو بلا تو چنگا یار ہے ساڈا لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا اے مینوں دیو بخاری شریف اے مینوں دیو جلدی اٹھ نہیں ساڈا یار ہے تو ایویں گلاں کرنا ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں میں تانوں ہسان نہیں آیا جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں وہ گٹر منہ پان دے قابل جس قوم تے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دیں ہسن تے گل میں نہیں کر رہا میں حقیقتاً گل کر رہا وہابی نو اسی یہ گل کرنے اوے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے سانو بھی دسو نا یہ جواب یار اسی جناب ہے چمک دے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑھے علماء بزرگ مشائخ پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے
قبلہ کاری صاحب بیٹھے نے, ساڑے علماء بیٹھے نے, چمکتے ہوئے چہرے, تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو. نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی. کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں, اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس. اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں. شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی, حسن تے حسین نواسے مل گئے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے. میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو, حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے. بس بات ختم. جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا بات گل ختم. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لو جی میں ایک گل کرن لگا. ساڑھے وابی حضرات کہندے ہیں جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں, اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے, ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے, اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری, اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ, 8 واری. او دا وقت نہیں ہے. اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری آیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, آخری حضور دا ظاہری آیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, پیچھے صحابہ کھڑے, کیڑے کیڑے, عمر کھڑے, عثمان کھڑے. شان صحابہ, شان صحابہ, میں کہا اے نہیں شان صحابہ, شان صحابہ, میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر. پڑھانے والے نماز کون ہیں جی, تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے. غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو, حضور کی ذات؟ حضور نو غیر اللہ کہندے ہو؟ اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی, سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو ہی آوے, اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے. یہ تے اپنی اپنی قسمت نہیں کر لینا جناب. اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے, میں نے کہا جو مرضی کر لے, وہابی تے ویسے فارغ ہیں نا, یہ کہندے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر وچ کوئی سوال ہونا چاہیے نا. میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں, خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلی حضرت بریلوی نے. قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل, اور میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان, اعلی حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں, پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتی. چیلنج ہے ساڈا. حاضر ہیں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جی 17 لکھ کے لیا, گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے, لیکن ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت کی گل کی تھی وہ دا مقابلہ پھٹے پاندے ہو. ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے. میں ذرا حضرت بلال دے شعر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے. حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی, سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا, حبشی زبان. یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں, وڈیاں گلاں ہون گیاں, کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا. تہاڈی برکت نہ تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوے, کتے جتنی بھی, تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں, مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی.
اور منگولیاں دا کتا جدو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی وسبا علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب۔ کیوں جی تساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے، تسی تے میں، جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ، تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو، میں کس مدرسے پڑھیا سی، مینوں کنے بچایا سی، مینوں کنے پیسے دیتے سن، میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی گند کھاندا رہا، جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا، اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، میں کہا کتا کیڑے مدرسے پڑھیا سی، ہوئے کتا منگولیاں دا۔ اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو بھی ساڑی یہ دعوت ہے، میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں راندی۔ اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین چو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی، وہ کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ، وہ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینوں پہ گیا، اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزاراں دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا۔ کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی۔ اور منگولیاں دا کتا جدو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی وسبا علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب۔ کیوں جی تساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کرن لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے، تسی تے میں، جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ، تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو، میں کس مدرسے پڑھیا سی، مینوں کنے بچایا سی، مینوں کنے پیسے دیتے سن، میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی گند کھاندا رہا، جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پے گیا، اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، میں کہا کتا کیڑے مدرسے پڑھیا سی، ہوئے کتا منگولیاں دا۔ اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو بھی ساڑی یہ دعوت ہے، میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں راندی۔ اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین چو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی، وہ کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ،
وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینو پہ گیا. اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پہ گیا. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل بارہویں میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج 12ویں میڈیا 92 اور ٹویٹر ID 12ویں میڈیا 92 فالو کریں. تھینکس.